غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کر رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس مال لے کر آ رہے تھے، سب صحابہ نے اپنا حصہ ڈالا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور جانے کے لیے تیار تھے، تو لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ اب آپ اپنے مکان کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، آپ اپنے مکان کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ چنانچہ پوچھا گیا کہ صدیق کس لیے ایسا کر رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں دیواروں میں تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو رہ گئی ہو، جو میں نے سوئی وغیرہ دیوار میں لگائی، کہیں وہ دینے میں رہ نہ جائے، اگر سوئی بھی دیوار میں لگی ہوئی ہے تو وہ بھی نکال کے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامان میں پیش کر دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامان لے کر آئے، باقی صحابہ بھی آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، دو حصے کیے، آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھنے کا انداز ہی بدل دیا، پہلے پوچھتے تھے کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، آج پوچھنے کا انداز ہی بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو، جبکہ باقی صحابہ سے یہ پوچھ رہے تھے کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جو کچھ گھر سے ملا وہ اٹھا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ محبت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنا پہنا ہوا لباس بھی اٹھا کر اس سامان میں ڈال دیا اور خود بوریوں اور ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ جبریل یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر جبریل سے کہتے ہیں کہ جبریل کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے یار ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، اللہ نے فرشتوں میں یہ قانون بنا دیا کہ جب تک ابو بکر کے جسم پہ یہ لباس رہے گا ٹاٹ والا، سارے فرشتے آج یہی لباس پہنیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ میرے محبوب سے کہو کہ اپنے یار کو میرا سلام کہے۔ حالانکہ جبریل ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ سلام کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، راستہ بنایا، محبوب کے زبان سے کہی گئی بات کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے صدیق اللہ تجھے سلام کہتے ہیں اور اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ صدیق کیا تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ اللہ سب صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، وہ سب سے ہی اللہ نے کہا ہے، لیکن صدیق کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس سے اللہ خود پوچھ رہے ہیں
کہ اے صدیق کیا تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ اور صدیق کا اس وقت حال کیا تھا کہ جسم پہ بوریوں اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو میری طرف سے بھی سلام کہنا اور یہ کہہ دیجئے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ اگر اور امتحان لینا ہے صدیق کا تو لے لے، صدیق اور امتحان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ یا رسول اللہ رب العزت سے کہہ دیں کہ صدیق اس حال میں بھی آپ سے راضی ہے۔